اللہ اکبر. اچھا آئندہ کون پڑھے گا؟ اب حکیم صاحب کو تو کوئی موقع ہی دیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا. لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجزا به ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا. ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثی وهو مؤمن فاولئک یدخلون الجنة ولا یظلمون نقیرا. ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه للہ وهو محسن واتبع ملة ابراہیم حنیفا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. وللہ ما فی السماوات وما فی الارض وکان اللہ بکل شیء محیطا. میں نے سورہ نساء کی 122 سے لے کر 126 تک آیات تلاوت کی ہیں. ابھی ہم مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا ایک حصہ سن رہے تھے، تو اس میں انہوں نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر فرمایا. ابراہیم علیہ السلام جس ماحول میں پیدا ہوئے وہاں کا ماحول بالکل اس کا ہی مصداق تھا. ظلمات بعضها فوق بعض، اندھیرے پر اندھیرا چڑھا ہوا تھا. پوری دنیا میں روشنی کہیں نظر نہیں آتی تھی. ساری دنیا بت خانہ بن گئی تھی. اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی پرستش، جگہ جگہ مندر، ہیکل، پوجا. اللہ کو لوگ نہیں مانتے. خود ابراہیم علیہ السلام کا گھر تھا شرک کا. ان کے والدی آدر سب سے بڑے مہنت تھے. عراق میں ان سے بڑا پیر کوئی نہیں تھا. گدی تھی، آمدنی آ رہی تھی، بہت چڑھاوے. اب بھی جو مندر وہاں سے برآمد ہوا ہے چاند دیوتا کا، بے شمار کوٹھڑیاں، ان گنت وہاں نوکر تھے، خادم. گائے آتی، اونٹ آتے، گلے آتے، پیسہ آتا. یعنی یہ حاضر ایسا نہیں تھا کہ کوئی بت بٹواتا جیسے ہم کہتے ہیں بکواتا تھا، ایسی نہیں بات تھی. وہ سب سے بڑا پریسٹ تھا. جو پیر تھا نا عراق کا وہ تھا. اس سے اوپر نمرود تھا، وہ سیاسی حکمران تھا، یہ مذہبی پیشوا تھا. اس لیے ابراہیم علیہ السلام اگر غلط راستے پر چلتے رہتے تو بنی بنائی گدی تھی. لوگ ان کے پاؤں دباتے، ہاتھ چومتے، عیش کرتے. ایک طرف ظالم حکمران تھا. ایسے حالات میں قوم بگڑی ہوئی، باپ گمراہ، بادشاہ ظالم. تو ایسے حالات میں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جب اللہ تعالیٰ نے انہیں دین سے آگاہ کر دیا تو پرواہ نہیں کی، حق کا اعلان کیا. اور ایک ایسا کلمہ کہا جس کے بارے میں اللہ فرماتا جعل کلمۃ باقیۃ، اپنے بعد وہ ایک یادگار کلمہ چھوڑ گیا. اور وہ یادگار کلمہ رسول کریم علیہ السلام اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ کر کئی مرتبہ پڑھتے. پہلے نہیں پڑھا جیسے نماز سے پہلے لوگ وجہت وجہ نہیں، سنت سے یہی ثابت ہے. اللہ اکبر کہہ کر کبھی سبحانک اللہ پڑھتے، کبھی وجہت. یہ اعلان کیا اپنی قوم کے سامنے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض. میں نے ہر شے سے منہ موڑ لیا ہے، کسی کو نہیں مانتا، نہ سیاسی حکمرانوں کو، نہ مذہبی پیشواؤں کو، نہ مندروں کو، نہ یہ ستارے چاند اور سورج کچھ کرتے ہیں. میں نے اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا، جس نے جب کچھ بھی نہیں تھا تو آسمان و زمین بنائے. بغیر مادے کے کن کہا اور یہ چیزیں بن گئی. وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا. اور یہ بھی نہیں کہ میرا منہ کئی طرف ہے، نہیں، صرف ایک طرف ہے. از یکے گو وز ہما یک سوئے باش، یک دلو یک قبلہ و یک روئے باش. اسلام کیا لا الہ الا اللہ، ایک کا نام لے پھر ہر ایک سے منہ موڑ لے. ایک دل ہے، ایک قبلہ ہے، ایک ہی منہ ہے، بس. پھر کئی طرف رخ نہیں کرنا. اسی لیے ہمیں بھی حکم ہوا کہ نماز کے وقت بھی، قربانی ذبح کرنے کے وقت بھی اللہ کے گھر کی طرف منہ کرو. اللہ نے اس کو بیتیا کہ وہاں نہ کوئی قبر ہے، نہ کسی کا دربار ہے. اللہ نے کہا میرا گھر ہے، اس لیے اللہ کا گھر سمجھ کے ہم رخ کرتے ہیں. قصد ہمارا کیا، نہ ہم حجر اسود کو مانتے ہیں، نہ کعبے کو مانتے ہیں، نہ زمزم کو مانتے ہیں، نہ صفا مروہ. ہم تو اللہ کو مانتے ہیں. یہ چیزیں اگر ان کو ہم پوجیں کافر ہو جائیں. اس لیے آپ دیکھیں وہاں سب سے بڑا ذکر ہے کہ کعبہ نظر آئے
تو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ 3 مرتبہ کہو کہ کعبہ کچھ نہیں ہے، اللہ بڑا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ حکم ہے، اس کو ہم اس کی طرف رخ کرتے ہیں، یہ کچھ نہیں دیتا۔ حجر اسود کے سامنے جاتے ہیں، کوئی ذکر نہیں، جیسے نماز اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے، یہی ہے کہ جب آؤ سامنے رخ کرو اور کہو اللہ اکبر۔ پتھر کیا؟ یہی بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہی کہ اے حجر اسود، میں جانتا ہوں تو نہ کسی کا کچھ بنا سکتا نہ بگاڑ سکتا، کچھ نہیں ہے تو، اگر میں نے اللہ کے رسول کو چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو کبھی نہ تجھے بوسہ دیتا۔ یہ لوگوں کے ذہن صاف کر دیے کہ ہم بتوں کے پجاری، صفا اور مروہ پر کھڑا ہو، پہلا کام جو ہے پہاڑی پر کھڑا ہو اور کعبے کی طرف رخ کرے اور 3 بار یہ کہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ۔ جمرات پر جائے، کنکریاں مارے، ہر کنکری کے ساتھ صرف ایک ذکر اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی اللہ اکبر سکھایا گیا کہ مومن جو ہے صرف اللہ کی بڑائی کو مانتا، اس کا حکم ہے تو بے شک وہ کہہ دے پتھر کو ہاتھ لگائیں، اگر وہ روک دے کہ انسان کو بھی نہ سجدہ کرو، نہیں کریں، ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، کوئی ان چیزوں کو مان۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جو اعلان کیا، اللہ کہتا ہے وہ یادگار کلمہ جعل کلمۃ باقیۃ فی عقب، اپنے بعد وہ یادگار چھوڑ گیا، وہ کلمہ نہیں مٹا جو بھی بعد میں موحد پیدا ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت اٹھی، عیسیٰ علیہ السلام آئے، رسول آئے، آپ دیکھیں گے جتنے نبی آئے ہیں بعد میں وہ سارے ابراہیم علیہ السلام کو امام مانتے، ان کی امتیں ان سب کا، اور نبیوں کو مانے نہ مانے، ابراہیم علیہ السلام ساری امتوں کا امام۔ یہ مرتبہ اسی لیے انہوں نے پایا کہ بادشاہ بھی ناراض ہوا، آگ میں ڈلوا دیا، باپ نے کہا وہ حجر مریا، چلا جا میری نظروں سے، میں نہیں دیکھنا چاہتا، میری نگاہوں سے دور ہو جا۔ انہوں نے کہا سلام علیہ، ابا جی ٹھیک، رخصت، میں جا رہا ہوں، میں اللہ کو پوجوں گا، میں نہیں باپ کے سامنے جھکوں گا۔ حالانکہ یہ بھی بہت بڑا بت ہے، باپ دادے کا طریقہ اور رسم، یہ اتنا بڑا بت ہے، اس کو توڑنا آسان ہے؟ صدیوں سے ایک بات چلی آتی ہے، لوگ کہتے ہیں یار یہ درست نہ ہوتی تھی، لوگ کیوں کرتے آتے؟ بہت بڑا یہ ہمالیہ جیسا بت ہے، اور اس کو بھی اقبال کہتے ہیں کہ اگر آدمی مومن نہ ہو تو نہیں توڑ سکتا۔ بندہ مومن یہ سمجھتا ہے کہ اگر تقلید بودے شیبہ نیک پیغمبر ہم رہے اجداد رفت، یہ باپ دادے کا طریقہ اگر کوئی سند ہوتا تو پیغمبر بھی اپنے باپ دادے کے طریقوں پھر چلتے رہتے، صدیوں سے بت پوجے جا رہا ہے، پوجتے، پھر انہوں نے توڑا کہ نہیں، باپ دادے کی رسم ہونا کوئی دلیل نہیں، دلیل آئی عقل سے، وہ بات معلوم بھی اللہ کا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑ دی، سچ مجھ بھی توڑے، حکمران کو بھی للکارا، باپ کو بھی جواب دیا، قوم کو بھی چھوڑا، عراق میں پیدا ہوئے، پھر کہاں کہاں گئے، مصر گئے، اس زمانے کا سفر دیکھیں، مصر، فلسطین، عرب، یہ سارے علاقے جو ہیں گھومے، جگہ جگہ گئے، سب جگہ لوگ مخالفت کرتے رہے، پرواہ نہیں۔ اس لیے آپ قرآن میں دیکھ لیں، کسی نبی کو اللہ نے خلیل نہیں کہا، نہیں، سارے اللہ کے بندے ہیں، سب سے اللہ محبت کرتا ہے، ان کو عزت دی ہے، وہ چنے ہوئے، مگر خلیل اللہ یہاں قرآن میں دیکھیں صرف ایک کو اللہ نے یار بنایا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم کو اللہ نے خلیل بنایا۔ جن حالات میں سے وہ گزرے اور جو آزمائشوں نے پیش آئیں، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ کہتا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بہت باتوں میں آزمایا، مگر اس نے وہ باتیں جو پوری کر دی۔ اور اس لیے سورہ نجم میں دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ میں ابراہیم الذی وفا، وہ ابراہیم جس نے اپنے وعدے کو نبھا دیا۔ اگر اس نے کہہ دیا نا میں اللہ کا ہو گیا ہوں، کر دیا، وطن چھوڑا، باپ چھوڑا، اگر حکم ہوا کہ بیوی اور بچے کو بیابان میں چھوڑا، چھوڑ گیا۔ اب 86 سال کی عمر میں دعائیں کر کے اسماعیل لیا تھا، رب ہب لی من الصالحین، بوڑھے ہو چکے، اور تورات میں آتا کہ اللہ سے کہا اللہ جو بت پرست ہیں ان کے گھر آباد ہیں، میں تیرا ماننے والا ہوں، ملک پھر رہا ہوں، مجھے اب تک تو نے اولاد نہیں۔ اللہ نے سن لی، اور اس لیے آپ نے نام بھی پھر وہی رکھا جس سے نام سے ہی پتہ چلتا کہ یہ دعا کے نتیجہ میں پیدا۔ اسماعیل جو ہے اس زبان میں ہم سمیع اللہ کہہ دیتے ہیں، سمیع اللہ کہہ دیتے ہیں، اللہ نے سن لی، عید اللہ کو کہتے ہیں، اس میں سن لی کہ اللہ نے سن لی دعا ابراہیم علیہ السلام کی، بیٹا دے، نام ہی یہ رکھ دیا کہ یہ میری دعا سن کر اللہ نے دیا۔ حکم ہو گیا کہ اس پیارے بچے کو اور بیوی کو بیابان میں چھوڑا، نہ کوئی آبادی، نہ وہاں کوئی کنواں، نہ کوئی رہائش، آتا جاتا ہی کوئی نہیں تھا، مکہ چھوڑ گیا۔ اور جب پھر جدا ہوا، کتنی آزمائش اللہ تعالیٰ فرماتا ہو، جو ابراہیم علیہ السلام کا ہم نے امتحان کیا، کسی کا کیا، سارے امتحانوں میں سے گزار کر ہم نے اس کو اپنا دوست بنایا، وہ میرا خلیل ہے۔ جب بالکل پہاڑوں کے پیچھے ہونے کا وقت آ گیا، حضرت ہاجرہ نے بار بار پوچھا
کہ کیوں چھوڑ کر جا رہا ہے؟ نہیں بولے، دل پر سل رکھ لی، جواب نہیں آیا۔ بیٹا جو دعاؤں سے مانگا تھا، بیوی جو عزت ہے آدمی کی، جنگل میں چھوڑ کر جا رہا۔ جب پہاڑ کے پیچھے ہونے لگے تو انہوں نے کہا اللہ کے لیے یہ تو بتا دے کہ اپنی ناراضگی کی وجہ سے چھوڑ کر جا رہا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ پھر حوصلہ کر کے یہ کہا کہ اللہ کا۔ تو حضرت حاجرہ نے کہا اذا لا یضیعنا، اگر یہ بات ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، وہ خود ہی سنبھال لے گا۔ اور پھر دیکھو کہ جب پانی ختم ہو گیا، کھجوریں ختم ہو گئیں، اماں دوڑی، کبھی صفا پر جاتی، کبھی مروہ پر جاتی، آوازیں دیتی کہ کوئی اللہ کا بندہ آواز سنتا تو میری مدد کرے۔ جب اترتی پھر بھاگ کر بچے کی طرف آتی کہ اس کا کیا حال ہے، وہ تڑپتا دیکھتی، پھر صبر نہ آتا، 7ویں مرتبہ مروہ پر پھر آواز سنی، پھر اپنے آپ کو کہا چپ چپ، اور بعد میں پوچھا اگر کوئی اللہ کا بندہ ہے تو میری مدد کر۔ انہوں نے کہا آ جا، آئیں تو چشمہ جاری تھا۔ اور وہاں پھر حدیث پاک میں آتا جبریل علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ پتہ سارا تھا اللہ کی طرف سے آیا، کون ہو؟ انہوں نے کہا نا ولد ابراہیم، میں ابراہیم کے بیٹے کی ماں ہوں۔ اس نے کہا ابراہیم کے بیٹے کی ماں ہو تو یہاں کیوں چھوڑ گیا؟ کیا کہتا تھا؟ کہا اللہ کے حوالے کر دیا۔ تو کہا پھر جب اللہ کے حوالے کر گیا تھا تو اللہ نے تمہیں ضائع نہیں کیا، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، چشمہ دھاڑی ہو گیا، وہاں آبادی ہوگی۔ تو یہ حج جس کے ایام جاری ہیں، یہ ہر سال جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے شاعر اللہ، حج کو آپ دیکھیں ان میں جو چیزیں اللہ نے ان کو شاعر کرا کہ یہ شعریں ہیں، یہ نہ سمجھو یہ پہاڑیاں ہیں، یہ پتھر ہیں، یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ کچھ چیزیں یاد دلاتی ہیں، خود یہ کچھ نہیں ہیں، کچھ چیزوں کا پتہ دیتی ہیں، اشارے کرتی ہیں، اس رمز کی طرف انگلی اٹھاتی ہیں کہ اس سے یہ نقطہ سمجھنے کی کوشش کرو کہ پہاڑیوں سے تم نے دیکھا کہ جو آدمی کے بس میں صحیح کوشش، اپنی کوشش کرو، یہ غلط کہتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں نہ ہلاؤ، نہیں، حضرت مریم کو بھی کہا تھا کہ تو تنے کو ہلا، حالانکہ تنا سوکھا ہوا تھا، فرمایا کھجوریں پھر میں گراؤں گا، ہلا تو صحیح نا، جو تیرے بس میں وہ کر۔ یہی حضرت حاجرہ نے کیا کہ باغی دوڑیں، بعد میں جو انہونی بات تھی وہ اللہ نے کر دی کہ پانی جاری ہو، یعنی تدبیر و تقدیر کا مسئلہ حل ہو گیا کہ جو انسان کو طاقت رب پہلے دے چکا اس کو تو برتنا، کیوں ناشکری کرتا، ہاتھ پاؤں ملے ہلا، بعد میں اللہ نے